بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء کرام محتشم و مکرم ثناخانان شیریں لسان جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کی نسبت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے ساتھ معنون ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کے اس خوبصورت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب کو آج کی اس محفل میں حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے اور مجھے نہایت خوشی ہے قلات کے ان عاشقان مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو کر سبق سنانے میں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے اور اپنے ذکر کے لیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھ غریب سمیت آپ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ میلاد کمیٹی انجمن غوثیہ کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس خوبصورت بزم پاک کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی اس محنت محبت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادری اکبر مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ جانشین حضور شہید اہل سنت جانشین حضور شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ احمد رضا صاحب قادری دام ظلہ آپ کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ قلات کے عاشقان مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے محترم و مکرم آغا الطاف جان صاحب قبلہ اور آغا کریم جان صاحب قبلہ اور مفتی محمد سمیع اللہ صاحب قبلہ اور دیگر ان کے احباب کے مجھے نام بتائے کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، جیسے حضرت نے بتایا کہ یہ کہیں اور تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ٹائم مل جائے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے، تو بہرحال میں نے ریکویسٹ کی تو یہ ٹائم طے پا گیا۔ میں حاضر خدمت ہوں، اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے نہایت خوشی ہے میرے یمین و یسار سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء مشائخ اور سیاسی و سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اس محفل کی برکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ موبائل اگر آپ جیبوں میں ڈال لیں گے تو مجھے ذرا اچھا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ذرا موبائل کی طرف ہوتی ہے، ہم نہ گفتگو نہیں سن پاتے۔ ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات؟ جیسے علامہ صاحب قبلہ نے بتایا آپ کو کہ آپ یوٹیوب پہ بہت سن سکتے ہیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں، تو تھوڑا سا ذرا آپ نے شفقت فرمانی ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ کوئی بات سمجھ لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو میں یاد بھی کرواتا رہوں گا۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔
हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दसो अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, हुजूर फरमाते हैं जो बंदा मेरी जात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहां माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है और जहन्नुम से भी आजाद है। इस वास्ते 100 मरतबा वाले वजीफे पर अमल आप जरूरी समझें, और पढ़ते हुए अगर लुत्फ आ जाए तो बेशक आप 1000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी गिरामी, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाला से आपके साथ गुफ्तगू करूं, और उसके अंदर जो हमारी इस्लाह से मुताल्लिक ज़रूरी पैगाम हैं वो भी ज़रूर अर्ज करूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस मौजू से वफा करूं, लेकिन आप हजरात ज़रा गौर फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें ये मौजू समझने में भी आसानी होगी, और आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुनकर हमारा दिलो दिमाग भी मुअत्तर हो जाएगा। आइए मैं पहले आपको ये एक नुक्ता समझा दूं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी शान अक़दस को बयान करना क्यों जरूरी है। तवज्जो है आप सब हज़रात की, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा ज्यादा साथ देंगे, ठीक है। ये नुक्ता पहले समझ लीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करना क्यों जरूरी है। अब ये नुक्ता जब समझ आएगा तो अगली बात खुद ब खुद खुल जाएगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को समझाया। वो फरमाते हैं कि देखिए, अगर एक मजमा लग जाए और उसके अंदर यहूदी भी हूं, ईसाई भी हूं और मुसलमान भी हूं और बाकी मज़ाहिब के लोग भी हूं, तो उन्हें कहा जाए कि अपने अपने मजहब का जो पेशवा है आके जरा उसका तारुफ करवाओ, तो कहा कि फिर क्या होगा। उन्होंने एक मंजर खींचा है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, ताकि मैं आपको सुना लूं। उन्होंने एक मंजर वहां पे बयान किया है, जरा तवज्जो कीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि ऐसा मजमा हो जिसमें सभी बैठे हो और एक यहूदी आ जाए स्टेज पर और वो कहे कि मैं अपने पैगंबर की शान बयान करना चाहता हूं, और वो कहे कि जनाब तुम्हारे कुरान में भी मुसलमानों मौजूद है कि हमारे जो पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह ने उनको ये शान, ये कमाल, ये एजाज अता फरमा रखे थे कि अगर वो अपने असा मुबारक को पत्थर पे मारते तो पानी के चश्मे जारी हो जाते थे। ये उनकी शान है। और सिर्फ यही नहीं, इस असा मुबारक से आप बहुत सारे और काम लेते, यहां तक कि ये असा मुबारक अगर दरिया में मारा करते थे तो दरिया भी बीच में से रास्ता छोड़ दिया करता था। समझ आ रही है आप हज़रात को? मैं ज्यादा नहीं बात करता, सिर्फ एक एक बात आपको समझाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, वो कहेंगे बिल्कुल हमारे कुरान में है, और वो कहेगा ये है हमारे नबी की शान। तो मजमे के ऊपर भी एक कैफियत तारी हो जाएगी, क्या बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है, सुभान अल्लाह। दूसरा बंदा आ जाए, वो हो ईसाई, और वो आकर ये कहे कि भाई हमारे नबी की भी शान बहुत ज्यादा है। मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है हमारे नबी मुर्दे जिंदा कर लेते थे। जरा तवज्जो फरमाएंगे मेरे साथ। सुभान अल्लाह कहने से अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं, नाराज नहीं होंगे। जरा मेरे साथ चलना है, आपने मेरे साथ चलना है, नाराज नहीं होंगे। फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है, ठीक है। बेशक बच्चे भी बैठे हैं, मेरे जरा ना कानों को चस्का है सुभान अल्लाह सुनने का, तो ये पूरा करते रहिएगा। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अल्लामा मुफ्ती आरिफ हुसैन नूरानी साहब बड़े मुस्कुराए हैं, मुझे बड़ा लुत्फ आया है। इसका मतलब है कि बात आवाम से हमें भी करनी चाहिए। समझ आइए? अब ध्यान फरमाइए, वो ईसाई आ जाए और वो कहे कि जनाब तुम्हारे कुरान में लिखा है कि जो हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो तो मुर्दे जिंदा कर लिया करते थे, और वो ये बताते थे कि तुम क्या घर में खा के आए हो और क्या अपने घर में छोड़ के आए हो। ये हमारे कुरान में मौजूद है। और वो ये कह सकते हैं कि हमारे जो नबी हैं, तुम्हारे कुरान में लिखा है मुसलमानों, वो तो अंधे को आंखें देते थे और जो मरीज लाइलाज होता था उसको शिफा दे देते थे। देखो हमारे नबी की क्या शान है। और लोग कहें सुभान अल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप जरा इस जुमले को समझिएगा। अब मैं चेक करूंगा आप सुनियों को, तगड़े होकर बैठना है कि शान मुस्तफा बयान करना क्यों जरूरी है। अगर वहां पर कोई मुसलमान आ जाए और उसके अंदर और दिल और दिमाग में हो खुशकी, और वो उसके कहे कि हाँ यार नबी तो हमारे भी हैं, लेकिन बस वो कलमा पढ़ाया और चले गए, ना हमारे नबी को दीवार के पीछे का पता था, ना वो बाइख्तियार थे, बस वो नूर भी नहीं थे, तो बस ये
तो अब सोचने वाले कहेंगे यार मुसलमानों के जो नबी है ये आखिरी नबी है, सबसे ज्यादा शान है, और ये कौन है कि जो उस नबी का कलमा भी पढ़ता है और ये कहता है कि इस नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, ये तो कर कुछ नहीं सकते। मैंने कहा वहां पर ऐसा मुसलमान नहीं चलेगा, वहां पर चलेगा तो मुफ्ती अब्दुल कबीर जैसा मुसलमान चलेगा। आवाज कमजोरों वाली है, अगर हाथ उठा ले तो फिर भी कोई हरज की बात नहीं है जनाब। वहां पर मुसलमान चलेगा तो इमाम अहमद रजा जैसा चलेगा, जो आके कहे आए लोगों अल्लाह की कसम है तुम्हारे नबियों की बड़ी शान है और हम मानते हैं, हम उससे आंख नहीं फेरते, पर ये याद रखना तुम्हारे नबियों से भी ज्यादा शान अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई है। वो कैसे? वो बताए कि ऐ यहूदियों तुम्हारे नबी ने अगर पत्थर से पानी निकाला है तो मेरे नबी ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, थोड़ी सी बेटे आवाज खोल देंगे, अगर तेरा डब्बा पाट गया तो मैं तेन पल्लेों ले दिया था। हाँ, आवाज को नहीं दबाना, अल्लाह का फजल है सुनियों की आवाज माँ ने कोई जना नहीं जो हमारी आवाज दबा ले। आवाज कमजोरों वाली है यार, है सुन्नियों की आवाज कोई नहीं दबा सकता, ये याद रखना, क्योंकि सुन्नी वो होता है वो शहीद होके 5 साल बाद भी कब्र से निकाला जाए तो फिर भी तरोताजा निकलता है। आवाज समझ आ गई आप हजरात को? इशारा मैंने दे दिया है और इस बात को समझो। गिरामी कदर हजरात, वहां पर ऐसा मुसलमान चाहिए कि जो उठ के कहे वल्लाह बखुदा तुम्हारे नबियों की बहुत शान है, हम मानते हैं ये हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमारे नबी को अल्लाह ने तुम्हारे नबियों से भी ज्यादा शान अता फरमाई। तुम्हारे नबी ने पानी का चश्मा जारी किया पत्थर से, हमारे नबी ने उंगलियों से जारी फरमा दिया था। और अगली बात सुनना कि तुम्हारे नबी ने एक मुर्दा जिंदा किया, और मुर्दा कौन सा था? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा जरा। वो मुर्दा जो पहले जिंदा था, इधर देखें, उसका दिमाग भी था, उसकी आंखें भी थी, नाक भी था, मुंह भी था, गला भी था, पेट भी था, ये गुर्दे भी थे, फेफड़े भी थे, ये टांगे भी थी, सारा सिस्टम था, बस जान निकल गई, उन्होंने बीच में डाल दी। ये बड़े कमाल की बात है। मैंने कहा पर मेरे नबी की शान इससे भी ज्यादा है। कहा कैसे? मैंने कहा मुर्दे में जाल डालना बहुत कमाल है, पर अबू जहल के हाथ में छोटी छोटी कंकरियां थी। मौलाना रूम ने मसले के अंदर लिखा है, वो उठा के हाथ में बंद करके लेके आया और कहता है बताइए मेरे हाथ में क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं ये कौन है या ये बताए मैं कौन हूं? तवज्जो नहीं फरमा रहे। 3-4 बंदे अभी चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। हम चुप शाहों को नहीं मानते, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के बोलते रह जाते हैं। इस वास्ते जरा ध्यान फरमाइए गिरामी कदर हजरात, इतनी सी कंकड़ी हो उस कंकड़ी में जान डालना ये बड़ा कमाल है। इधर देखे मेरी तरफ ताकि जुमला समझ आ जाए। मौलाना रूम कहते हैं मेरे नबी ने जब तवज्जो फरमाई, इस छोटी सी कंकड़ी के अंदर जान भी डाली है, जबान भी डाली है, पहचान भी डाली है, कलाम भी डाला है, बोलने का सलीका भी डाला है। मुर्दे में जान डालना कसम खुदा की बड़ा कमाल है, पर पत्थरों को बुलवा देना ये मुस्तफा का कमाल है। कोई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? 3-4 बंदे अभी मोबाइल में हैं, निकलो मेरे बेटे, जल्दी करो, जल्दी मोबाइल जेब में डालिए। मोबाइल वाला बंदा मुझे मंजूर ही नहीं है, सही सीधी बात है, नाराज नहीं होंगे आप हजरात। इसको जेब में डाल लीजिए। सब कुछ आपने बाद में चेक करना है, पहले हुजूर की शान सुनिए। अगर आपको समझ आ गई तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, सारे भाई और बुजुर्ग सारे तवज्जो फरमाएं। हुजूर की शान बयान करना पता क्यों जरूरी है? इसलिए यहूदी तो अपने नबी की शान बयान करें, जुमला सुनिएगा, ईसाई अपने नबी की शान बयान करें और वो अपना सीना चौड़ा करके चले, सर फखर से बुलंद करके चले, और मुसलमान अपने नबी की शान न बयान करे तो इसका सर झुक जाएगा। मैंने कहा नबी की शान बयान कर ताकि तेरा सर भी ऊंचा हो जाए, तेरा सीना भी चौड़ा हो जाए। अपने नबी की शान बयान कर। गिरामी कदर हज़रात, ये है असल मसला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करना क्यों जरूरी है। इसलिए कि जमाने के अंदर मुसलमान अपना सर भी उठा सके और मुसलमान फखर से जमाने में जी भी सके। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? अगर आ गई है तो फिर शान मुस्तफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम हुजूर की शान खुल के बयान करेंगे, जो शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने बयान की है, हम उसी तरह मेरे मुस्तफा की शान को बयान करेंगे। अब
گئی بات سمجھ؟ اب آئیے ذرا یہ نکتہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سورہ علم نشرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، ترجمہ سنیے گا، فرمایا اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟ اب آپ کہیں گے اس میں کیا شان ہے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں کیا شان ہے، حوصلہ تو کرو، ابھی تو شروع ہوئی ہے بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے جو بات کہی ہے وہ اس سے بھی پر لطف ہے، کیونکہ کلام جو میرے خدا کا ہے بات بڑی پر لطف ہے، لیکن فرمایا اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور جو اگلی بات ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، فرمایا محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ ذرا سنیے گا، آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ کون سا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، یہ آپ کا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، محبوب پاک کا سینہ کھولا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، جس نے پیٹھ اور کمر توڑ رکھی تھی، تو یہ کیا بوجھ ہے؟ میں نے کہا یہ اگر سمجھ آ جائے تو یہی شان مصطفیٰ ہے۔ تو آپ کا سوال ہوگا کہ مولانا پھر آئے ہو تو ہمیں سناؤ کیسے شان مصطفیٰ ہے۔ ادھر دیکھیے حضرات، علماء کی خدمت میں میرا سبق اور آپ حضرات کے لیے گزارشات اور شان مصطفیٰ کا پہلو آپ نے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کو فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول نہیں دیا، اس میں علماء نے دو معانی بیان فرمائے ہیں۔ کتنے معانی؟ لیکن اس کا پہلے شان نزول سنیے کہ یہ رب نے فرمایا کیوں تھا۔ یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بے شک تفسیر صراط الجنان اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، ویسے جس بھی تفسیر کو کھولیں گے آپ کو مل جائے گا۔ فرمایا وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو نے آدم کو صفی اللہ بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، یعنی اپنا خلیل بنایا، اور حضرت موسیٰ کی بات آئی تو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو روح اللہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان کو تو ہم نے یہ شان عطا فرمائی، پر آپ کی شان یہ ہے آپ کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار ادھر یہ شان اور ادھر سینہ کھولنا، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا تھوڑا حوصلہ کرو، سمجھاتا ہوں، تھوڑا حوصلہ کرو، یہ بات سمجھاتا ہوں کہ کیوں یہ کہا۔ گرامی قدر حضرات، اب یہ جو بات کہی نا علماء فرماتے اس لیے سینہ کھولنے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا معنی ہوتا ہے روحانی طور پر سینہ کھول دینا۔ روحانی طور پر سینہ کھولنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم دے دے، حکمت دے دے، تفکر دے دے، تدبر دے دے، معاملہ فہمی کی قوت و طاقت عطا کر دے، ساری کائنات کی حکمتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ سینہ کھولنے کا ایک مطلب روحانی طور پر ہوتا ہے۔ دوسرا سینہ کھولنے کا مطلب ہوتا ہے فزیکلی اینڈ پریکٹیکلی سینے کو کھول دینا۔ جیسے یہ جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو کسی کا سینہ کھولا جاتا ہے اور دل نکالا جاتا ہے اور پھر وینز کو مکمل جوڑ کے دوبارہ دل کو یہاں پر فٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ تھوڑا سا مشکل مقام ہے پر مزہ بہت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا سینہ دونوں طرح سے کھولا، روحانی طور پر کھول کر علم و حکمت کے سارے دریا عطا کر دیے، حقیقی طور پر کھول کے مصطفیٰ کی شان کو مزید واضح فرما دیا۔ یہ یاد رکھ لیجئے آقا کریم علیہ السلام کو یہ دونوں اعزاز عطا ہوئے۔ اب یہ اعزاز جس کو مل جائیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، جس کا سینہ رب کھول دے وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو جو پہلے نبیوں کا امام ہو پھر اس کی شان میں کتنا اضافہ ہو جائے گا بتاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ ذرا اس کی کوئی مثال دے دیجئے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ ادھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی عمر اقدس سے ابھی 35 سال، کتنے سال ہے؟ 35 ایئرز، ابھی 5 سال رہتے ہیں اعلان نبوت میں۔ غور سے سنیے گا سارے حضرات، جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے انہوں نے کہا کہ خانہ کعبے کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کہانی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ 5 قبیلے تھے یا 10 تھے، سبھی ملے، انہوں نے خانہ کعبہ کو گرایا اور نئے طریقے سے انہوں نے تعمیر کر دیا۔ بات آ گئی حجر اسود کو نصب کرنے کی۔ جب حجر اسود نصب کرنے لگے تو وہ جو 5 یا 10 قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلے کا سردار تکڑا تھا،
اس نے کہا جی حجر اسود میں لگاؤں گا بس، اور کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. توجہ کیجئے گا. باقیوں نے کہا کہ بھائی کیوں؟ جب خانہ کعبہ بنانا تھا تب تو ہم سارے اکٹھے تھے، اب حجر اسود کی بات آ گئی تو جناب سردار سر آپ تشریف لے آئے ہیں. اس نے کہا جی یہ صدیوں تک بات چلے گی تو میرا نام چلتا رہے گا. آج کل بھی کئی سڑکیں رہ جاتی ہیں، وہ کہتا بس میری پٹی لگنی چاہیے. چپ بھی ہو گیا بالکل بھی، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے. آج کل کئی سڑکیں، کئی نالیاں، کئی کھمبے اس بات سے رہ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے نام کی تختی لگنی چاہیے، وہ کہتا ہے میرے نام کی. او بابا جی تختیاں نہ لگایا کرو، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کر دیا کرو، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ سب حضرات کو؟ یہ بہت بڑا سبق ہے اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن یہاں تو تختیوں کے لیے سارے کا سارا ٹھیکہ کینسل کر دیا جاتا ہے. یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. توجہ ہے سامنے والوں کی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں گے. اچھا وہ جو سردار تھا وہ کہتا جی میں لگاؤں گا. باقیوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. قریب تھا کہ تلواریں نکلتی اور قتل و غارت ہو جاتی. وہ سارے مل کے بیٹھے کہنے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور میں آپ سب سے بھی کلات والوں گزارش کروں گا آپ جہاں سے بھی آئے ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے لڑائی نہ کرنا، کیونکہ جن علاقوں میں بد امنی ہوتی ہے وہ علاقے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. وہاں کے لوگوں کی صلاحیتیں کبھی اجاگر نہیں ہو سکتی، وہاں کے گھر کبھی اچھی طریقے سے آباد نہیں ہوتے. آپ کہیں گے کیوں؟ لڑائی جھگڑے کا اتنے نقصان ہے. اگر آپ چاہیں تو بتا دوں لڑائی جھگڑے کا کیا نقصان ہے. میں سٹیج والوں کی توجہ چاہ لیتا ہوں. آپ وہ واقعہ پڑھ لیں جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل اس کو جب قتل کیا تھا قابیل نے، تو اس کے بعد پتہ اس دنیا پہ اثرات کیا آئے تھے. غور سے سننا، اس پہ آپ نہ بھی بولیں کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھنا بات ضروری ہے. بول لیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ جب اس نے پہلا اس دنیا پر قتل کیا تھا تو فرمایا درختوں پر کانٹے نکل آئے تھے. اس بات کو سمجھیے گا ذرا. درختوں پر کانٹے، اس سے پہلے درختوں پر کانٹے نہیں تھے، یہ قتل کی وجہ سے کانٹے آ گئے. اتنا گہرا اثر ان درختوں پہ ہوا. فرمایا کئی پھل کڑوے ہو گئے اس قتل کی وجہ سے. کہا کہ سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا کھائی ہو گیا اس قتل کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھو نا میرے بھائی. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ کا نظام شہری سطح پہ ہے، دیہاتی سطح پہ ہے، آپ کا قبیلے سطح پہ ہے، اللہ کا نام لیں، آج کے اس میلاد مصطفیٰ کا پیغام لے کے جائیں. کبھی لڑائی جھگڑا قتل نہیں کرنا. یہ جو پرانی دشمنیاں لوگ لے کے پھرتے ہیں اور یارا یہ سارا نظام جہالت کا ہے. میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے ہمیں ایسے پرو دیا ہے جیسے تسبیح کے تانے ہوتے ہیں. اب ہم قتل نہیں کر سکتے، اب ہم مسلمان کی حفاظت کریں گے. آواز کمزوروں والی ہے، سارے منہ کھول کے سبحان اللہ فرمائے ذرا بلند آواز کے ساتھ. اور میرے بھائی خدا کے لیے قتل و غارت سے نکلو. نہیں قتل و غارت کرنی، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. حدود و قیود ہیں، اس کے بعد چل کے بندہ کسی کو قتل کر سکتا ہے. اور اب تو یہاں قانون ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. کیا میں امید کروں کہ اس معاملے کو ہم سمجھیں گے اور آئندہ سے قتل و غارت سے اپنا ہاتھ لڑائی سے پیچھے کریں گے؟ کیا میں امید کر سکتا ہوں؟ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا پیغام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنی طبیعت کی تلخی ختم کر، اپنی طبیعت کی گرمی ختم کر. اور اگر جان کی امان پاؤں تو یہ جملہ بھی بولوں، اپنی طبیعت کی فرعونیت اور رعونیت نکال. کیونکہ تو فرعون نہیں ہے، تو مصطفیٰ کا غلام ہے. دو چار بندے ابھی بھی نہیں بول رہے. حضور کی غلامی والے جملے پر تو بولنا چاہیے نا ہمیں. یہ آج کے اس میلاد مصطفیٰ اور بزم غوثیہ کے سٹیج سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ پیغام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت عطار کے مرید ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے حضرت عطار نے اس امت کی جتنی خدمت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عطار مولانا پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب سنیو، انہوں نے ہر چیز تمہیں دی ہے، نہیں دیا تو دکھ نہیں دیا. اور الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ان میں سے اکثر جو سید العقائد، سید العمال، سید الافعال ہیں، ان کا یہی درہ امتیاز
रहा है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, पर अहले सुन्नत को कभी तोड़ा नहीं, अहले सुन्नत को जोड़ के जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत बेईमानी डाका हर चीज से पीछे हट जाइए, क्योंकि यहाँ तो बच जाएंगे। बता तुझे कब्र में कौन छुड़ाएगा, बता तुझे हशर में कौन छुड़ाएगा, कब्र में मुस्तफा नहीं आना है। अगर तू ना पहचान सका बता तेरा क्या बनेगा। अगर चल जाए मुस्तफा को पहचान जाए, यहाँ हुजूर का गुलाम बन जा। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते पूछेंगे बताइए कौन है, तो मेरे आका कहेंगे इससे ना पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं मोहम्मद बताता हूँ ये कौन है। आवाज कमजोरों वाली है, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा बुलंद आवाज के साथ। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब हुजूर के गुलाम बनेंगे? तो मैं बात ये बता रहा था, गिरामी कदर हजरात, हमें कत्लो गारत की इजाजत ही नहीं है। बिल्कुल तवज्जो है प्यारे भाइयों की कि कोई नहीं है। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, जरा थोड़ा सा पीछे हटिए। इनकी बहुत नहुसतें होती हैं, ये लड़ाइयां झगड़े। बात मैं ये सुना रहा था, करीब था कि तलवारें निकलती, लड़ाई झगड़ा हो जाता। वो जो मक्के के सारे कबीले थे ना, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। तवज्जो है सारे दोस्तों की? फैसला क्या था? कहते सारे सो जाओ, दो बंदों को खाना काबा में खड़ा कर दो, सुबह के वक्त जो सबसे पहले उठ के आएगा वो जो फैसला करेगा तो हम मंजूर कर लेंगे। आज सो जाओ। अब मैं आहिस्ता से बात करूंगा, अगर समझ आए तो अपनी मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह ने सबको सुला दिया और मोहम्मद को उठा दिया। सबको सुला दिया, मेरे आका को उठा दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उठे और जब खाना काबा में आए ना, अब अगली बात मैं देख रहा हूं कई मुस्कुरा पड़े, यार मौलवी साहब कितनी खूबसूरत बात सुना दी। मैंने कहा इससे भी सोनी सुनो जरा। जब आका को देखा ना, तो वो जो पहरेदार थे उन्होंने पता क्या कहा? जा सादिकुन व अमीनुन। ओ कहते यार ओए ये तो सारा मसला ही खत्म हो गया। क्यों? कहने लगे वो आ गया है जिसने कभी ना झूठ बोला है ना अमानत में खयानत की है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का तारुफ था ऐलाने नबुव्वत से पहले। यार सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको खैर हो। जितने उलमा मशाइख और हजरात उलमा सादात मेरे सैयद साहब मुझे लेके अल्लाह आपको खैर बरकत दे। साहबजादा अहमद रजा साहब आपकी, नूरानी साहब की बला आपकी, समीउल्लाह साहब आप सब दोस्तों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। एक जुमला देने लगा हूं, अगर आप इसका वजन महसूस करें तो मेरी थकन दूर हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत 40 सालों के बाद नहीं शुरू हुई है, याद रखना। बात कोई कह सकता है 40 साल जिंदगी के बाद कलमा पढ़ाया तो बाद वाले अमाल वो सीरत है। हम क्या नहीं हो, नहीं को पंजाबी भी थोड़ी जी बोलन दो, मैं अपना रांझा भी राजी करना है। क्यों जी, थोड़ा सा अपना भी मैं रांझा राजी करना है। तो मैंने कहा नहीं हो, नहीं मेरा बाबा, मेरे मुस्तफा की सीरत, इधर मीलाद हुआ और साथ ही सीरत शुरू हो गई। आप कहेंगे वो कैसे है? सुनो, नबी पाक जब पैदा हुए, हजरत अम्मा आमिना तशरीफ लाई और हजरत हलीमा आपने जब अपनी गोद में लिया, जुमला सुनिएगा सीरत मुस्तफा का, मजे को मजा आएगा। आपने उठाया, अपने सीने के करीब किया, दाईं जाने वाला दूध पेश किया, मेरे नबी ने पी लिया। जब बाईं जाने वाला पेश किया, नबी ने नहीं पिया। जब मेरे नबी बड़े हुए तो पूछा, दाईं जाने से आपने पिया, बाईं जाने से नहीं पिया था? फरमाया यही मेरा हिस्सा था, अगरचे मैं छोटा था, मुझे पता था हलीमा के और बच्चे भी हैं, ये दूध उनका हिस्सा है। मैं मोहम्मद हक देने आया हूं, हक खाने नहीं आया। सारे बंदे हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। मैंने कहा बेटे विलादत पहले हुई है और साथ सीरत शुरू हो गई है। अब जो कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं, और मैंने कहा खुदा का खौफ कर, तू तो 60 साल का होकर भी बहनों भाइयों का हक खा गया है और कईयों की जमीनों पर तो मैंने कब्जे कर लिए हैं। मेरा नबी वो है जो आया है पर किसी का हक नहीं खाया है। यार हुजूर की शान सुन के बोलो तो सही ना प्यार से। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? स्टेज वालों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, ये मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए हौसले का सबब है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं। तवज्जो है। और मैं यहाँ पर एक इल्मी लतीफे के तौर पे लतीफ बात, ये लतीफा हंसने वाला नहीं होगा, ये लतीफ बात समझने वाली होगी। बाद लोग ना आजकल हमें मशवरा देते हैं, खैर उनकी एक अपनी सोच है। हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, इंतशारी नहीं है, अत्तारी हैं।
اس واسطے ہم تو صرف بات، کیوں حضرت جی ہم تو صرف بات سمجھا سکتے ہیں، اور میں کیسے بات کہتے ہیں تو میلاد مناتے ہو سیرت کیوں نہیں مناتے؟ اور میں نے کہا بے پگلے تجھے پتا ہی نہیں ہے میلاد منانے والی شے ہے، سیرت اپنانے والی شے ہے۔ یار کیا بات ہے، آپ کو یہ جملے کا لطف لینا چاہیے، میں نے سارا مسئلہ ختم کر دیا ہے۔ میلاد منانے والی شے ہے، میلاد کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اس کی خوشی کو فیل کیا جاتا ہے، اور جو سیرت ہے یعنی حضور کی زندگی کے خوبصورت پہلو، شب و روز، آپ کے قوانین، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، ان کو اپنایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سیرت اس کی اپنائی جاتی ہے جو پہلے پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، سیرت دے گا، تب عمل کریں گے نا۔ سیرت کا شوق چڑھ گیا ہے، میلاد کس نے منانا ہے؟ ہم سنی بتاتے ہیں کہ یہ نبی اس شان سے آیا ہے اور پھر یہ شان والی اس کی سیرت ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اگر آ گئی ہے تو یہ میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے، توجہ نہیں فرما رہے بات دور نہ چلی جائے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تھک گئے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں گا، نہیں تھکے ابھی؟ سبحان اللہ۔ یہ نا پنجابی میں کہنا گوڈے جڑے پھڑی بیٹھے نا چھڑ کے گوڈے 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 کہتے ہیں نا آپ اس کو، گوڈے چھڑو یار، سدھے ہو کے بہو، اللہ کا بندہ آپ بھی چھوڑ دے میرے بیٹے، آپ تو لگتا کوئٹے کی لاری کا انتظار کر رہے ہیں پر وہ یہاں نہیں آئے گی۔ یہ نا میں ایک منٹ میں تھوڑا سا ایک منٹ گال تو سن میری، مدینے جائیں گال تو سن ہے۔ میں جب تقریر کرتا ہوں نا تو میں بہت سیریس تقریر نہ کرتا ہوں اور نہ سیریس مجمع میں سنا سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلتا جائے تو مزہ ہی آ جاتا۔ بادرہ مسکرا کے میری باتیں سنتے رہیے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ حضرات کو۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں۔ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، انہوں نے سب کو اٹھایا، سبھی سوئے ہوئے تھے، اور دروازے کھٹکھٹا کے اٹھایا، اٹھی پاؤ ستے پیو آنے والے آ گئے ہیں۔ وہ جب سارے مکے والے اٹھے، انہیں پتا چلا حضور آئے، تو وہ پتہ ہے دوسرے کو کیا کہتے ہیں، یار پہلے ہی ان سے فیصلہ کروا لینا تھا، ہمیں تو پہلے ادھر ذہن ہی نہیں گیا۔ اب نبی پاک کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ نے حضور کا سینہ کیسے کھولا ہے، کیسے حکمت، کیسے علم، کیسے تفکر، کیسے تدبر، کیا شان، کیا معاملہ فہمی عطا فرمائی۔ ذرا سنیے گا، نبی پاک نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہم حجر اسود لگانا ہے، یہ سردار تکڑا ہے، یہ کہتا ہے میں لگاؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہماری لڑائی ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھی کل قبیلے کتنے؟ ان کا 10۔ فرمایا سردار، کہا وہ بھی 10۔ فرمایا سردار میرے پاس آ جائیں۔ سارے سردار آ گئے، ابھی 35 سال عمر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا میری جان، غور سے سنیے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ سرداروں میرے ساتھ آؤ، حجر اسود کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں حویلی میں۔ حویلی سمجھتے ہیں؟ ڈیرا فلاں بندے کا حویلی کہتے ہیں، وہ پھر تو کام ہی سوکھا ہو گیا ہے، فلاں بندے کی حویلی میں ہے، محفوظ پڑا۔ فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب سارا مکہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور آپ کو اگر اپنے نبی کی شان سمجھ آئے تو بولنا ہے، ورنہ نہیں۔ نبی پاک وہاں گئے، کہا بتاؤ کہاں ہے حجر اسود؟ کہا یہ پر، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ نبی پاک نے اپنی چادر بچھائی، غور سے سنیے گا، چادر بچھائی، بیچ میں حجر اسود اٹھا کے رکھ دیا۔ فرمایا سارے سردار آ جاؤ، آ گئے۔ فرمایا سردار جی یہاں سے پکڑو، دوسرے کو کہا یہاں سے، تیسرے کو یہاں سے، چوتھے کو یہاں سے، پانچویں کو، چھٹے کو، 8 کو کپڑا پکڑا دیا۔ فرمایا اٹھاؤ، سبحان اللہ، کئیوں کو سمجھ آیا۔ فرمایا اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا۔ فرمایا چلو کعبے کی طرف۔ اب 8 کے 8 بندے حجر اسود اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے نا، نبی پاک نے فرمایا بتاؤ بھئی یہ کس نے اٹھایا ہے؟ سبھی کہتے میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا۔ یہ ہے نبی پاک کو جو حکمت ملی، لڑائی بھی ختم کر دی، پتھر بھی سب سے اٹھوا لیا۔ لیکن رکنا ابھی جنہوں نے ہاتھ نیچے رکھے، اگلی ہاتھ بعد میں بولنا ہے تاکہ مجھے بھی لطف آئے۔ جب سب نے حجر اسود رکھ دیا تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا کہ یار دیکھو میں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا، تمہاری لڑائی ختم ہو گئی، تم حجر اسود یہاں تک لے کے آ گئے، اگر تم اجازت دے دو تو یہاں سے چادر میں سے اٹھا کر دیوار میں محمد اپنے ہاتھوں سے نہ بیٹھ کر دوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، یہاں آپ لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے اٹھایا اور وہ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ صدقے جاؤں میرے محبوب کے اس مہربانی پر، الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟
یہ ہے سینہ کھولنے کا مطلب. آپ نے لڑائی بھی نہیں ہونے دی, جھگڑا بھی نہیں ہونے دیا, سب کو راضی بھی کر دیا ہے. توجہ ہے میرے عزیزوں کی. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیسی حکمت عطا فرمائی, حجر اسود کو کسی کافر کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا. نہیں جملے کا لطف نہیں لیا اگر ہاتھ نہیں, حجر اسود کو ہاتھ ہی میرے مصطفیٰ کا لگا ہے. عزیزو اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ روحانی طور پر جب سینے کھل جائیں, معاملہ فہمی کی طاقت مل جائے, تو پھر بڑی سے بڑی لڑائی بھی ہو تو جو سمجھدار ہوتا ہے, جس کو اللہ تفکر اور تدبر کی دولت عطا کرتا ہے, وہ سب کی لڑائیاں ختم کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے فیصلے کر کے لڑائیاں ختم کرواتا ہے نا, اس کو بھی اللہ بہت اجر عطا فرماتا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف, اس واسطے صلح کروایا کریں, لڑائیاں نہ کروایا کریں. توجہ ہے. اور ہاں ایک بات ضروری ہے, دھیان میری طرف رکھیے گا. فیصلہ کرنے والے جب فیصلہ تیرے ہاتھ میں آتا ہے نا, پھر ڈنڈی نہ مارنا, ورنہ قبر میں ڈنڈے لگیں گے. تھوڑی سی مشکل بات ہے, اس پر آپ نے نہیں بولنا, مجھے پتا ہے نہیں بولنا, اوکھی گل اوکھی سمجھتے ہیں نا, مشکل بات ہے, لیکن کرنا میری ذمہ داری ہے چونکہ میرے موضوع کا حصہ ہے. اس واسطے کبھی دو نمبری نہ کرنا, ڈنڈی نہ مارنا, چونکہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اگر غلط کر دیا جان بوجھ کر, ہاں ویسے تجھے سمجھ نہیں آئی, فیصلہ غلط ہو گیا تو الگ بات ہے, اور اگر جان بوجھ کے غلط کیا تو سزا ملے گی, اور اگر ٹھیک ہو گیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ ایک پہلو تھا, اگر چاہیں تو دوسرا پہلو بھی سناؤں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیے, نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو فزیکلی بھی کھولا گیا تھا. الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ 3 مرتبہ حضور کے سینہ اقدس کو کھولا گیا تھا فزیکلی. کتنی مرتبہ؟ ویسے حضرات علماء مشائخ مفتیان کرام بیٹھے ہیں, بعض علماء نے فرمایا کہ 4 مرتبہ کھولا گیا, بعض نے فرمایا صرف 2 مرتبہ کھولا گیا. یہ علمی اختلاف ہوتا ہے, یہ کتابوں تک رہنا چاہیے, لیکن اصح ترین قول جس کو زیادہ علماء نے بیان فرمایا, راجح قول جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کتنی مرتبہ سینہ کھولا گیا تھا حضور کا. بولیے ذرا. اچھا کئی بندے شاید پہلی مرتبہ سوچے اچھا فزیکلی بھی سینہ کھولا گیا تھا. میں نے کہا جی ہاں. کب؟ ایک مرتبہ جب آپ بچپن میں تھے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے, اس وقت. دوسرے نمبر پہ جب وحی کا آغاز ہونا تھا اس وقت, اور تیسری مرتبہ جس رات حضور معراج پہ گئے اس وقت. اب بات سمجھ آئیے, میں جلدی میں بتا دوں بچپن میں سینہ اقدس کو کیوں کھولا گیا. جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا, توجہ رکھیے گا, علماء نے لکھا ہے اس کے ساتھ ایک باعث ہوتا ہے. باعث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے ساتھ ایک شے ہوتی ہے جو اس کو کھیل اور کود کی طرف راغب کرتی ہے. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میرے حبیب کا سینہ چاک کر کے وہ شے نکال دو, چاکہ محبوب میں وہ سسٹم ہی نہ رہے, کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ نبی ہمارے جیسا ہے. فرمایا اب یہ تمہارے جیسا نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی آپ رات کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود کی طرف توجہ نہیں فرماتے. نمبر 1. نمبر 2, جب وحی کا آغاز ہونا تھا تو تب کیوں سینہ شک ہوا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. اس لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن, توجہ میری طرف, یہ تمہیں جلدی سمجھ آئے گا, یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو فرمایا کہ پہاڑ ٹوٹ جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. فرمایا کہ میری وحی ہے, اس کا جلال ہے, اس کی ہیبت ہے, پر فرمایا میرے مصطفیٰ کے دل کو وہ طاقت دے دو, قرآن سارا نازل ہو جائے, مصطفیٰ کا دل سلامت رہنا چاہیے. آواز کمزوروں والی ہے, 3-4 بندے پھر نہیں بولے یار. اور یو انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اب آپ کا میرے ساتھ مزاج مل گیا ہے, انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں اور کر سکتا ہوں. لو جی کئی بندے چوپ ہو گئے, ابھی 2-2.5 گھنٹے ساڑھی جان نہیں چھٹو. بولا تو صحیح نا, سبحان اللہ محبت کے ساتھ. اچھا یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا, بچے بھی بول سکتے ہیں. کیوں حضرت؟ یہ تھوڑا سا ذوق بھی تو چیک کرنا ہے نا ان کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقین کرے مجھے بڑا لطف آیا آپ سے بات کر کے, حضور کی شان سن کے آپ کھلتے ہی جا رہے ہیں. اگر آپ توجہ کریں تو یہاں سے اگلی بات بھی کہوں آپ. تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا شق صدر کب ہوا؟ وہ جب معراج پہ جانا تھا. اچھا معراج پہ جاتے وقت کیوں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے, توجہ میری طرف رکھنا, توجہ میری طرف رکھنا. فرمائے اس لیے کہ آپ نے رب کا دیدار کرنا ہے. اور یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کی جو معراج ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل نے آپ کو آ کے اٹھایا اور آپ جناب براق پہ بیٹھے اور آپ نے نبیوں کی امامت کروائی, آپ 7 آسمانوں پہ گئے, آپ سدرہ پہ گئے, آپ عرش پہ گئے. یہ حضور کی معراج نہیں ہے. میں رک گیا ہوں تاکہ آپ کو میں تھوڑا لے کے چلوں ساتھ. علماء نے لکھا ہے یہ حضور کی معراج نہیں.
جب جبرائیل نے قدم چوم کے اٹھایا تو جبرائیل کی معراج ہو گئی، جب آپ براق پہ بیٹھے براق کی معراج ہو گئی، جب آپ نے نبیوں کی امامت کروائی تو ان کی معراج ہو گئی، جب آپ آسمانوں پہ گئے آسمانوں کی معراج ہو گئی، جب آپ عرش پہ گئے تو اس کی ہو گئی، رفرف پہ بیٹھے تو اس کی ہو گئی۔ آپ کہیں گے سمر صاحب پھر بتاؤ میرے مصطفیٰ کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ دوبارہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی ہے بھائی، ہاں نعرہ لگانے کا ثواب بھی ہے اور مولوی صاحب کو پانی پلانے کا ثواب بھی ہے۔ آج تو نہ کو نعرہ لگا رہا ہے نہ مجھے کو پانی پلا رہا سے بولیے لبیک کا نعرہ زور سے لگایا کریں۔ اکبر دیکھو بھی میرے دونوں کام ہو گئے۔ جزاک اللہ بیٹھ گئے بھئی، یہ درویش بہت اچھا لگ رہا ہے، میری دعا ہے اللہ تجھے اسی سال مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، اور اگلی بات جتنے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اللہ سب کو عطا فرما دے۔ آئیے بھئی حضور کی شان بیان کروں۔ اچھا ایمان سے بتائیں لطف آ رہا ہے حضور کی شان سے؟ او میری جان یہ دوبارہ پھر سن لو، حضور کی معراج یہ نہیں ہے کہ جبرائیل نے اٹھایا، نہیں ہے کہ آپ براق پہ بیٹھے، نہیں ہے کہ آپ سدرہ گئے، نہیں ہے کہ آپ آسمان، نہیں ہے کہ آپ جنت میں گئے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اچھا سنو بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، الجھن پیدا کر دے، نہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے؟ یہ بالکل، تو میں نے کہا اگر قرآن سے ثابت ہو جائے، اگر قرآن کہاں قرآن میں نے کہا سورہ نجم اللہ نے ادھر دیکھیے، ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا حبیب اب میں ترجمہ عشق کی زبان میں کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو آپ کا حق بنتا ہے بولنا۔ فرمایا حبیب تم نے ایسے دیکھا ہے کہ دیکھنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ علماء بیٹھے پوچھو نا یہ بصر کہاں سے ہوتی ہے؟ بتاؤ مجھے، بصارت کا تعلق آنکھ سے ہے یا دل سے ہے؟ بتاؤ۔ وہ بولو تو صحیح نہ یار، تو یہ تو ثابت ہوتا ہے اگر کسی کو لغت کی ہوا لگ جائے تو وہ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیتا ہے۔ اور دوسری بات، میں حضرت فیصل آباد میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا، ایک بندے نے مجھے پرچی لکھ کے کہہ رہا سمر صاحب اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، حضور نے بھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا پگلے حضور کی معراج بنی اس لیے ہے اسے دیکھا ہے جسے کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور گرامی قدر حضرات خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ توجہ نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر نا لوگ الجھن پیدا کرتے، میں چلتے چلتے ایک علمی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے، یہ روایت ہے، مفسرین کرام نے اس کو لکھا ہے، جو یہ کہے کہ ہمارے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، وہ جھوٹا ہوگا۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں دیکھا، حضور میرے بستر پر تھے۔ اور میں کہہ رہا ہماری گال سن، تجھے علم کی ہوا لگتی نا، حضور اکرم علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے مکے میں، حضرت عائشہ سے شادی ہوئی ہے مدینے میں۔ یا سبحان اللہ، تو کہہ لو علمی بات تو بول لیا کرو نا یار۔ اب دیکھو نا یہ کیسی عجیب بات ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ معراج مکے میں ہوئی ہے اور نکاح مدینے میں ہوا ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ ساری رات نبی پاک میرے بستر پر تھے۔ تو میں نے کہا کہ معراج ہوئی مکے میں ہے تو بستر والی بات کہاں آئی؟ کہہ رہی یار ہمیں تو اس باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا جب تک امام احمد رضا کے غلام نہیں بنو گے تمہیں بتائے گا بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ بیان نہیں کر سکتے لوگ، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یوں موتی لے کے آتے ہیں اور تمہاری جوڑیوں میں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بات دور نہ چلی جائے، آقا کریم علیہ السلام علم نشرح لک صدرک، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر تھک گئے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں گا۔ ویسے اگلے سال سے پہلے ہی میں نے آنا ہے، پیر صاحب نے ابھی مجھے حکم کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جے تسی نہ بولے تو میں تواڈے کول اگلے سال ہی آنا، تے جے بولے کہ ہو سکتا ہے جنوری فروری پھر آ جاؤں۔ اب آپ جاگیں گے، اور میں سٹیج والوں کی خوشی دیکھ کر مجھے ڈھیر ساری خوشی ہو رہی ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ سمجھے تو اگلی بات بھی سنیے میرے بھائی۔ اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟
اور اس کے دو معنی تھے، میں نے دونوں بتا دیے، اور اگلے معنی پر وجب آخری باتیں ہوں گی یار، توجہ کرنا۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، بھئی وہ کون سا بوجھ ہے؟ علماء نے دو معانی بیان کیے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ خدا کی قسم سن کے لطف نہ آئے نا تو میں حاضر ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جاگیے حضور کی چاند سنیے۔ فرمایا تمہارا بوجھ اتار دیا ہے، تو علماء کہتے ہیں بوجھ ہے کیا؟ سنیے ذرا تفسیر روح البیان کھائیے، اس میں بھی ہے، میں جلدی سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا دو بوجھوں میں سے پہلا بوجھ یہ تھا شریعت کی سختی کا بوجھ۔ فرمایا اے محبوب آپ پریشان رہتے تھے کہ پہلے لوگوں پر شریعت میں بڑی سختیاں ہیں، آپ پریشان رہتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ بوجھ آپ پر سوار رہتا تھا۔ فرمایا تمہارے رب نے اتار کر تمہاری شریعت کو آسان بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہیے آپ حضرات۔ اگر آپ توجہ کریں تو آپ اس کی کوئی مثال بھی دے دوں آپ حضرات کو؟ نہیں مزہ نہیں، 3-4 بندے نہیں بولے۔ ادھر دیکھیے حضرات، اسٹیج والوں کی توجہ بھی چاہتا ہوں، پہلی شریعتوں کو دیکھیے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ ان پر جو زکوٰۃ کا حکم تھا نا وہ تھا 25واں حصہ۔ چپ ہو گئے نا سارے؟ نہیں یار یہ بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 25واں حصہ اس لیے کہ 100 میں سے 25واں تھا۔ حقیقت حال یہ ہے حضرات علماء بیٹھے، چوتھائی حصہ زکوٰۃ تھی ان کے اوپر۔ کتنے حصے؟ مطلب اگر 100 روپیہ ہے تو 25 روپے زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، لاکھ ہے تو 25,000 زکوٰۃ دینا پڑتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ اب میں آہستہ سے بولنے لگا ہوں، دھیان میری طرف رکھیے گا۔ جب امت مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محبوب تمہارے لیے آسان کر دیا، تو کتنا آسان کیا؟ فرمایا 100 میں سے 25,000 نہیں، 20,000 نہیں، ہماری زکوٰۃ 15,000 کہا نہیں، 10,000 کہا نہیں۔ اب سنتے چلے آؤ نا کتنی آسانی ہوئی ہے۔ پہلوں پر چوتھائی حصہ، اور جب ہماری باری آئی فرمایا 15,000 نہیں جی، 10,000 نہیں جی، 5,000 نہیں جی، 4,000 نہیں جی، 3,000 نہیں جی، کتنا؟ فرمایا صرف 2.5%، صرف 2,500۔ پہلے 25,000 دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں تم نے حضور کی وجہ سے صرف 2,500 روپیہ دینا ہے۔ یہ آسانی کس وجہ سے ہے؟ محمد مصطفیٰ کی دین کی وجہ سے ہے۔ کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، توجہ میری طرف رہے، آنے والوں مہمانوں کو آنے دے، آپ مجھے دیکھیں جناب، او میں بھی نات ہو کے آیا بیٹھا، وہ ادھر دیکھیا کرو نا، یہ بات سمجھانے والی ہے نا۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ سن لیجئے، توجہ ہے تو سناؤ۔ پہلی امتوں پر زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی سختی تھی، لیکن ہمارے لیے آسان، اور حضور کی زبان اقدس سے اعلان کروا دیا گیا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے، یہ محبت کا ترجمہ ہے۔ کیا؟ فرمایا الدین یسر، میرے نبی نے فرمایا لوگو میرا دین بہت آسان ہے۔ اب ادھر دیکھیے، ٹیویوں پر بیٹھنے والے لفافہ اینکر، یتیم العلم، یزید الفکر، کیوں جی؟ یتیم العلم، یزید الفکر، وہ پتہ کیا کہتے؟ وہ نہیں دین پر ہم عمل نہیں کر سکتے، دین بہت مشکل ہے، نہیں مولویوں کو سخت نہیں کرنی چاہیے، وہ جانے اور میں کیا چھوڑیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ چھنکڑیاں، تجھے کس نے کہا ہے میرے نبی کا دین مشکل ہے؟ میرا مدینے کا تاجدار کہہ گیا ہے میرا دین آسان ہے، بتا تیری مانو یا مصطفیٰ کی مانو؟ اب بات سمجھ آئیے، ہمارے نبی کا دین مشکل نہیں آسان ہے، ہمارے نبی کا دین ہے۔ تو ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ سپیشل پیسے لے کر بیچارے ٹی ویوں پر بیٹھ کر ذہن بناتے ہیں، وہ نہیں ہم نہیں عمل کر، وہ نہیں ہم، او اصل تسی کرنا نہیں چاہتے، تم نے ٹکڑے کسی اور کے کھائے ہیں تو تم ان کی غلامی کرو، ہم ٹکڑے مصطفیٰ کے کھاتے ہیں، ہم ان کی غلامی کریں گے۔ اصل یہ بات ہے، اگر آپ سمجھے ہیں تو ہمارے نبی کا دین آسان ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا اور آگے بھی چل لیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ ہمارا دین کتنا کا آسان ہے؟
پہلی امتوں میں ادھر دیکھیے اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، حضرات علماء مشائخ پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہیں، اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو کسی کام کا نہیں رہتا تھا، کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا، وہ دوبارہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ جب آئی نا امت مصطفیٰ کی باری، فرمایا حبیب تمہارے لیے دین کو آسان کر دیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا تمہاری امت کا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے گا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، 4000 مرتبہ، جتنی مرضی مرتبہ ناپاک ہو جائے، یہ دھوتے رہیں گے، ہم کپڑے کو پاک کرتے رہیں۔ بتائیے آسانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بتائیے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ فرمایا حبیب وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا بوجھ۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ایک مسئلہ اور یہاں پر سنا لوں، ایک ہی مسئلہ، پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، توجہ میری طرف فرمائیے گا، اور یہ بڑی ہی خاص بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے نبیوں کی جو امت تھی ان کے لیے ایک عبادت گاہ مختص ہوتی تھی، جہاں نبی کہہ دے وہاں وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کو علاوہ کسی جگہ پر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ کیوں حضرات ایسے ہی ہے؟ یہ حضرات علماء کی تصدیق ہے، لیکن آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں۔ توجہ میری طرف فرمائیے گا، بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی، اس میں تیسری چیز یہ فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ فرمایا پہلے امتوں کے لیے ایک جگہ خاص ہوتی تھی، وہ وہاں چل کے مجھے سجدہ کر سکتے تھے۔ اے امت مصطفیٰ، تمہاری خوش نصیبی یہ ہے مصطفیٰ کے قدم شریف زمین پہ لگ گئے، ہم نے ساری کائنات کو پاک کر دیا ہے، جہاں جی چاہو تم اپنے رب کو سجدہ کر سکتے ہو۔ توجہ ہے؟ اگر تھکے نہیں تو آگے بیان کر سکتا ہوں آپ سے۔ چلو ٹھیک ہے، 2-4 بندے مجھے لگتا تھا لیکن وہ بھی بول پڑے ہیں۔ یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے بوجھ اتار نہیں دیا، کس کا؟ شریعت کی سختی کا۔ فرمایا حبیب آپ کی شریعت میں سختی، اب ذرا اس شریعت کی محبت بھی بتا دوں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو۔ لو جی 2 حدیثیں سناتا ہوں، ادھر دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر پورا چیپٹر قائم ہے، بابو اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ پورا چیپٹر قائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے راستے کو صاف کرنا۔ آپ کہیں گے حضرت وضاحت کیا ہے؟ آپ اگر کسی راستے پر آپ جا رہے ہیں، کوئی بھی راستہ ہے، اس کے اوپر کوئی اٹکل ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر چیز ہے، آپ نے اگر اس نیت سے ہٹا دی کہ میں نے اس کو ہٹایا تاکہ گزرنے والے کے لیے آسانی ہو جائے، ترجمہ سنیے گا بھائی، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، بات سننے والی ہے۔ فرمایا جو یہاں دنیا کا راستہ صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے راستے میں اٹکل نہ پیدا کیا کرو، ایسے ہی اپنے گھر کے سامنے اتنا بڑا سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں۔ میں نا اکاڑے شہر کے قریب ایک گاؤں میں گیا، حضرات علماء آپ کی توجہ، آپ کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر نا بڑے بڑے سپیڈ بریکر تھے، بڑے بڑے۔ اب جب میں وہاں پہ حاضر ہوا نا، پتہ تو مجھے چل گیا سپیڈ بریکر ہیں، تو میں نے سپیکر پر بیٹھتے، میری طبیعت ایسی ہے، میں نے کہا یار تم اپنے مردے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، گھروں کے سامنے دفن کر دیتے ہو۔ وہ یار سوچنے والی بات ہے۔ میں نے جب یہ کہا، کہہ رہے نہیں ہم تو قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میری گاڑی تو بس یوں 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 کرتی ہے، یہ یوں یوں، یہ مجھے تو لگتا ہے ساری قبر۔ کہتا ہے وہ قبریں نہیں ہیں، وہ جامپ ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے تو کیٹیوں کی پہاڑی بنائی ہوئی ہے، خدا کا خوف کرو، اوے راستے بند نہ کیا کرو، راستے کھولو۔ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہوتا ہے اور غریبوں کے راستے بند نہ کرو، غریبوں کا پانی بند نہ کرو، اور پڑوسیوں کو کوئی حق ہے، اللہ کے بندے تیرے پاس تو 4 پیسے آ گئے اور تم نے ساری گلی والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، بتا جب قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اب کئی بندے چپ ہو گئے، بھی یہ تو ساڑھی باری آ گئی ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ کا پیغام تو میں آپ کو دوں گا، توجہ ہے سب حضرات کی؟ اچھا بھائی ادھر میری طرف دیکھیں، اب کوئی بندہ مجمع سے اٹھے گا نہیں، جیڑا اٹھیا 1000 روپیہ جرمانہ، مچلان کر دینا جی۔ کمال والی بات ہے یار، ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور 2-3 چلے گا، ٹھیک ہے بس اوقات وضو کی حاجت ہوتی ہے، پر یہاں پر ایسی عادت ہوتی ہے ایک جگہ تو 2-3 پیچھے آئے، ٹرین دے ڈبے طرح مگر ٹور پہ دے رہے، میں جاؤ خبردار کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، آج میری باری ہے۔ یہ ہم نہیں برداشت کریں، چپ کر کے بیٹھ کے ساری تقریر سنو، اتنی دور سے ہم آئے ہیں اور جو باتیں سنا رہے ہیں، بتائیے مزے والی ہے کہ نہیں، یہ بتائیے ذرا پیار سے۔ اور اگر
مزے والی ہیں تو دوسری بات بھی سنیے. مسلم شریف میں حدیث ہے, سنو میرے بھائی, حضرات علماء بیٹھے ہیں, فرمایا جو بندہ اچھا وضو کرے, کیا کرے, اچھا وضو کرے, اور اس کے بعد کلمہ شہادت دوسرا کلمہ پڑھ لے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. اور اسلام کی طرف آ جاؤ خدا کے بندو, تمہیں کیا پتا ہمارے اسلام میں حسن کتنا ہے, ہمارا اسلام آسان کتنا ہے, پتہ نہیں کس کے پیچھے چل پڑے ہو. بس کیا کہنے, یہ دور جدید ہے, میں نے کہا نا یہ دور یزید ہے. آپ نہیں بولیں گے, آپ نہیں بولیں گے. اب اس دور میں کیا یزیدیت ہے, میں نے کہا قتل عام, ڈاکہ پونا عام, لٹیرے عام. اب دیکھو یہ ہمارے ملک میں کیا ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی, اور میں جان کی امان پاؤں تو حکمرانوں سے بھی کہوں گا, مجھے لگتا یہ ہے اتنا ہم پانی سے نہیں ڈوبے جتنا تمہاری بے ایمانی سے ڈوبے ہیں. خدا کا خوف کرو, بے ایمانیاں ختم کر دو, اس ملک کی کوئی خدمت کر لو, ورنہ تم سے پوچھا جائے گا. اور مسلمانوں تم بھی توجہ کرو, آج موقع ہے تمہارے پاس, اپنے بھائیوں کی مدد کر لو, اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا, تمہاری دنیا بھی بہتر فرمائے گا, تمہاری آخرت بھی بہتر فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک پیغام بھی ہے نا. کل تک ہمیں لوگ تانے دیتے تھے, تم بڑا میلاد کرتے ہو, جھنڈیاں لگاتے ہو, جھنڈے لگاتے ہو, سڑکیں سجا دیتے ہو, یہ اتنا خرچہ کرتے ہو, کسی غریب کی مدد کر دو. میں نے کہا دیکھ لو, سیلاب آیا, اللہ کرے کہ ایسی کوئی آفت میرے ملک میں نہ آئے, لیکن اگر آ ہی گیا ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے, میلاد منانے والے, آقا کے نعرے لگانے والے, 11ویں کھانے والے, 11ویں کی محفل سجانے والے, 11ویں والے غوث اعظم کی نام پر بزم غوثیہ بنانے والے, ان سب نے وہاں جا کر لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کی غریبوں کی مدد بھی کر دی ہے. اب ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تم غریبوں کی مدد نہیں کرتے, ہم نے غریبوں کی مدد پہلے کر دی ہے, اب ہمیں کھول کے سرکار کا جشن منانے دیا جائے. سٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا کے بولے میں نے بات صحیح کی ہے. تو کل تک تو ہمیں تانے ملتے تھے, میں نے بیٹا آپ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے تو یا FGRF دعوت اسلامی کی صورت میں, یا وہاں پر آپ کو سیلانی والے نظر آتے ہیں, یا آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں تو سنی تحریک والے, وہ سربت یاز گروپ ہو یا بلال گروپ ہو, سمجھ آئی, یا پھر آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ بزم کے لوگ نظر آتے ہیں. اور مجھے پتا چلا جانشین حضور شیخ القرآن والحدیث شہید اہل سنت صاحبزادہ احمد رضا صاحب قادری, آپ کی ٹیم اور آپ کے اس علاقے کی ٹیم, آغا جان الطاف صاحب, آغا جان پیر کریم صاحب, ان کی سرپرستی میں لوگ نکلے اور چل کے سب کی خدمت کر کے آئے. میں نے کہا دیکھو ان دیوانوں کو, انہوں نے سرکار کے غلاموں کی اس سے مدد کی گھڑی میں مدد کر کے ان کا دل بھی خوش کر دیا ہے, اور جب 12ویں کا چاند چڑھے گا یہ لائٹنگ کر کے سرکار مدینہ کو خوش بھی کر دیں گے. کیا تم بھی اپنے گھروں کو سجاؤ گے؟ مجھے بتائیے جھنڈی بھی لگانی ہے, لائٹ بھی لگانی ہے, اور پورے کر و فر کے ساتھ ہم نے جلوس میں بھی جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ ہمیں کوئی تانا دینے کی کوشش نہ کرتے, ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے. میں نے کہا اب ایک بات, اگر یہ میرا جملہ غور سے سنیے گا, سمجھ آئے تو بولنا ہے. میں نے کہا اگر مؤرخ انسان کا بچہ ہوا, میں نے جملہ کیا کہا ہے, اگر مؤرخ انسان کا بچہ ہوا, میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علامہ نورانی صاحب کی بلا آپ کی اور حضور آپ کی یہ ایک بات میں نے کہنی ہے, اگر مؤرخ انسان کا بچہ ہوا نا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ جب بھی امت پہ مشکل وقت آیا ہے, اگر نکلے ہیں تو میلاد منانے والے نکلے ہیں, اگر نکلے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے نکلے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ یا رسول اللہ والے ہی ہیں جو سرکار سے محبت سچی فرماتے ہیں. اور اگر کوئی دوربین ہو تو باقی ٹولے کو بھی تلاش کرو, کتنے ہو ان کو بھی آپ تلاش کر سکو. بابا جی نکلو, اور تسی بھی کہتے مسلمانوں کی خدمت کرو, یار میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن میرا حق بنتا ہے میں اس موقع پر تلاش تو کروں نا, کدھر ہیں سارے دین کے ٹھیکیدار ہیں, وہ بولو تو صحیح نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو پیغام دیں. سلام ہو میلاد کمیٹیوں کو, سب سے پہلے وہاں نکلے, چل کے خدمت کر کے آئے, اب منائیں گے جشن. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے تو تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ میں نا بات آپ کی خدمت میں اور تھوڑی سی پیار کے ساتھ کروں, آپ کو سمجھ آ جائے.
ववदअना अन्का विज़रक, इसका पहला मफ़हूम ये था हमने आपका बोझ उतार दिया। कैसे? शरीयत की सख्ती खत्म कर दी है, पहलों के लिए थी, हुजूर की उम्मत के लिए नहीं है। दूसरा माना क्या है ये सुन के ना जिसको समझ आएगी तो आगे मैं हदीस सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा, तकरीर खत्म कर दूंगा। दूसरा क्या है? फरमाया हबीब हमने आपका बोझ उतार दिया। क्या? मेरे नबी अक्सर रोया करते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने तेरी उम्मत का फैसला तेरे हाथ में दे दिया है, जैसे तू चाहेगा वैसे तेरी उम्मत का फैसला कर दिया जाएगा। सदके जाऊं, सदके जाऊं। इसका मतलब है कि घंटा डेढ़ तकरीर और हो सकती है, तो नहीं फरमा रहे आप। ये दूसरा, इस आयत के तहत कि हमने आपका बोझ उतार, बोझ क्या था? नबी पाक पर भी मेरी उम्मत कैसे बख्शी जाएगी? तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए जरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत पर कैसे करम किया गया, मैं आपको एक बात सुना दूं अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहि सलाम से पूछा गया या रसूल आप ये बताइए कि क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे? मैं कहता हूँ सारी बात आपको एक हदीस में समझ आ जाए। मेरे आका करीम ने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़यामत li उम्मती li अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन मैं इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं है, इतने ये बजरी के कंकर नहीं है, जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। अब बात समझ आई है? इस आयत का दूसरा माना यह है ऐ हबीब हमने आपका बोझ उतार दिया है। क्या मतलब? फरमाया हमने आपकी उम्मत का फैसला आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह अकबर। अगर आपको यह समझ आ गया, एक हदीस ज़ौक़ के लिए और ना सुना दूं आपको, समझ आ रही है? और ये कहां लिखी हुई है ये भी सुन लें। सूरह बद्दुहा की तफसीर उठाएं, उसके तहत तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं ऐ लोगों जब तुम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह आयत पढ़ते हो बड़े खुश होते हो। कसम खुदा की ये आयत बड़ी सुकून देती है। फरमाया इसी तरह वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत भी सुकून देती है। कहा कैसे? कहा अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप राजी हो जाएंगे। हमारे बड़ों ने पूछा ऐ आका आप कैसे राजी होंगे? फरमाया जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में ना चला जाए मैंने राजी होना ही नहीं है। फरमाया कि ये आयत भी बड़ा सुकून देती है क्योंकि नबी पाक अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। महबूब हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। भाई उम्मत कैसे बख्शी जाएगी? यहाँ ये माना है। गिरामी कदर हजरात फिर वही बात कहूंगा, थक गए हैं तो बस कर दूं या अगली आयत की तफसीर जल्दी में बता दूं? क्या मसला? जड़े चुप बैठे हो या हुकूमत में जाओ या अपोजिशन में आओ, तुम तो चुप करके बैठे हुए हो। बोलो भाई सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बोलो। चलो सुना देते हैं। सामने तीन बंदे फिर भी चुप बैठे ने जिन्हें को अमानत नहीं रख के गया है। बोलना नहीं, अमानत में खयानत ना हो जाए। ये आपके ज़ौक़ के लिए मैंने जुमला बोला, मैं आपका दिल नहीं दुखाने आया, क्योंकि इतने दूर से मैं सिर्फ आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत डालने आया। और इधर देखिए और जरा गौर के साथ सुनिए। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। ये है वजद आफरीन बात। अब कई लोगों ने बड़ी कोशिश की, आप ना ये जो हुकूमत गुजरी है अब बल्ले अड़े बेली दी, आप इससे जरा पीछे चले जाएं। तो उस बंदे ने बड़ा जोर लगाया था उलमा पे पाबंदियां, महफिलों पे पाबंदियां, हमसे इजाजत लो। क्या यहाँ भी ऐसा माहौल था ना? इजाजत लेनी पड़ती थी ना बड़ा पहले, हालांकि किसी और काम के लिए इजाजत नहीं है, महफिल है तो हमसे इजाजत लो। इन्होंने ये समझा था कि शायद ये कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया हबीब तेरा जिक्र तेरे लिए तेरे रब ने बुलंद कर दिया। अल्लाह। मुझे बता रहे थे आगा अल्ताफ जान साहब और आपकी टीम के लोग जो मुझे मिले ना, वो मुझे बता रहे थे, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो कहते थे कि हमारे शहर में इस तरह इज्तिमाइयत के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम पहले नहीं होता था। ये पिछले साल हुआ, ये दूसरा है, ये हमने कोशिश की है। तो मैंने कहा ये भी तफसीर इसी आयत की है। फरमाया हबीब तेरा जिक्र हमने बढ़ा दिया है।
یہ حصے میں آپ کے آیا ہے. آپ کتنے لوگ ہیں؟ یہ آپ کے حصے میں آیا. اور کہ آپ نے اتنا بڑا اجتماع, اور اگر میری گنتی غلط نہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ 1200 سے زیادہ بندے تو ہوں گے جو اس میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کی مسکراہٹ دیکھ لوں. صرف یہ نہیں ہوتے, جب سلام پڑھا جائے نا تو عاشقان لنگر اور آ جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ذوق والی باتیں ہیں یار, اور بولو تو صحیح سبحان اللہ. یہ تھوڑے سے ذوق والی باتیں ہوتی ہیں. حضرات علماء کو اللہ خیر و برکت عطا. کیوں پیر احمد رضا صاحب ایسا ہی ہے نا جی, یہ تھوڑی نا ذوق والی بات. عاشقان لنگر وہ پھر بعد میں کہتے وہ آخر تک بندے ہی بندے تھے. میں نے کہا گال بندیاں دی نہیں ہے, گال عاشقاں دی ہے. سمجھ آیا؟ ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ اور بھائی جان جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہو, آ کے لنگر کھا جانا. اللہ کے فضل سے یہ غوث پاک کے غلاموں نے لنگر بنایا ہے. غوث پاک کے نانے کا یہ لنگر کام نہیں ہوتا, کھانے والے کام ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہ میں صرف آپ کو ایک ذوق کے لیے بات بتا رہا تھا. فرمایا محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. دیکھیے ابھی فضیلت کے باب کی بات ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ, توجہ میری طرف, فرنٹ سیٹوں والے ادھر دیکھیں. علامہ عبد الرحمن صفوری بس کہتے ہیں کہ یہ نا کتاب کا مضبوط نہیں ہے. میں نے کہا تو بھی تو مضبوط نہیں ہے نا. کیوں بھائی حضرات علماء, جب حضور کی شان ہے یہ نا مضبوط نہیں ہے. اچھا اللہ پر حضور کی شان تو بخاری میں بھی آ جائے تو تمہیں پریشانی ہو جاتی ہے. اب کیا کروں, مضبوط کا کیا مطلب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ خدا کا خوف کرو, جب حضور کی شان آئے پریشان نہ ہوا کرو. حضور کی شان سن کر ہمیشہ شیطان پریشان ہوتا ہے, مسلمان تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. اب ذرا سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. علامہ عبد الرحمن صفوری, میں حضرات علماء سب کی توجہ چل, آپ نے نزہۃ المجالس میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. غور کیجئے گا, کس کا زمانہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آپ کا ایک امتی تھا, اس نے نا, توجہ میری طرف بھائی ادھر ادھر, اس نے نا اس کو شوق چڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کھول کے پڑھنے کا نا. کئیوں کو شوق چڑھ جاتا ہے, علم کا جب فلاٹ آ جائے نا, توبہ توبہ توبہ, پھر تباہی. علم کا فلاٹ نہ آئے, علم کا ذوق آئے تو پھر مزہ ہوتا. اس کو نہ ذرا علم کا فلاٹ آ گیا. فلاٹ سمجھتے ہیں نا آپ, سیلاب. علم کا جب سیلاب آئے عرش بکھر جاتی ہے. علم کا ذوق آئے تو سبحان اللہ. اب اس نے کتاب کھولی, ادھر دیکھیے میری طرف. پہلا ورق جب پڑھا نا, پہلے ورق پڑھی, اور اتنا ذکر, اور وہ بھی ہماری کتاب میں. اس نے کیا کیا, توجہ میری طرف, استغفر اللہ, اس نے نا 4 مرتبہ جہاں حضور کا نام لکھا تھا اس کو نا مٹا دیا اس نے. یہ علامہ عبد الرحمن صفوری لکھ رہے ہیں, ذرا غور سے, میں ذمہ دار ہوں, ادھر میری طرف دیکھیے آپ. اس نے جب مٹا دیا نا, کتاب کو بند کر کے رکھ دیا. پوری تقریر میں آپ نے جتنی سبحان اللہ کہی ہے نا, میرا یقین کہتا ہے آپ اس سے زیادہ کہیں گے. صبح جب اٹھ کے اس نے کتاب کھول کے دیکھا, جہاں سے 4 مرتبہ مٹایا تھا وہاں 8 مرتبہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. کتنی مرتبہ لکھا ہوا تھا؟ 8 مرتبہ. وہ ہو گیا پریشان. سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا, بھائی بیٹھ جائیے, چھوٹے بچے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. شاباش, جزاک اللہ خیر. توجہ میری طرف فرمائیے, میں سب علماء کی توجہ چاہتا ہوں. علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں, صبح اٹھانا تو جب دیکھا کہ 8 مرتبہ حضور کا نام آگ بگولا ہو گیا, سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا, کہتا یہ کس نے لکھا ہے؟ بیوی کہنے لگی, انسان کا بچہ بن جا, ورنہ نا سالن پکانے والے چمچے کے ساتھ میں تیرا چہرہ بگاڑ کے رکھ سکتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا, اور اگر لکھوں بھی صحیح تو اتنا خوبصورت تو میں لکھ ہی نہیں سکتی ہوں. یہ بات سننے والی ہے تھوڑی سی. اس نے کہا چل آ گیا, مجھ سے پوچھے, مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا. اپنے بچوں کے پاس گیا, بچوں پر سختی کرنے لگا. بچوں نے بھی کہا, ابا جی ابا بنو, کسائی تو نہ بنو. یہ تھوڑے سے میرے جملے ہوتے ہیں, یہ آپ کو یاد رہیں گے. ابا بن, کسائی کا نہ بن, ہمارے پیچھے بھاگ نکلے ہو, خدا کا خوف کرو. اور اس بات کو ذرا سمجھیے, جب یہ کہا نا ان کا, ہمیں تو لکھ رہے, ہم نے لکھا ہی نہیں ہے. اچھا ادھر دیکھیں, بڑا پریشان ہوا, وہ یار میں نے مٹایا, یہ کس نے لکھ دیا؟ ہاں توجہ. دوسری شام 8 مرتبہ میرے مصطفیٰ کے نام کو مٹایا. استغفر اللہ, نام مٹا لیا. اب جب مٹا لیا نا تو ساری رات کتاب سامنے رکھ کے نا ادھر دیوار ایسے دیکھتا رہا, بھائی یہاں کون آتا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. اب
پہاڑی پھر آپ کی آ گئی. اگر بولیں گے تو آپ کو ایک لطیف بات پھر اور سنا کے جاؤں گا. صبح جب اٹھانا تو جب کتاب کو کھولا جہاں 8 مرتبہ مٹایا تھا وہاں 12 مرتبہ مصطفیٰ کا نام تھا. جیو بھائی جیو، صدقے جاؤں آپ پر. بٹھا دو میرے بیٹے کو. او پترو جی ہینڈ بریک کھچو. بیجا تھا بیجا خدا کے بندے وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ میرا ایک ذوق ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ صدقے جانا. او مدینے جاؤ شالا ماں پیو دے نال جاؤ. فرانسیسوں والے آہستہ ہو گئے. لنگر آپ کے لیے ہے. میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. آج میں بھی خالی پیٹ تقریر کر رہا ہوں. بولو تو صحیح سبحان اللہ. مدینے جاؤ. یہ ان کے ذوق کے لیے پیر صاحب اتنی تو برداشت کر جائیں گے نا آپ. اگر کر جائیں گے تو پھر آپ آگی بات سنیے. ادھر دیکھیے. او مصطفیٰ کا نام مٹانے والوں، پیغام یہ ہے، اللہ کی قسم ہے جب میرے نبی ابھی آئے بھی نہیں تھے رب نے تب نام نہیں مٹنے دیا. اب تو مصطفیٰ کے دیوانے موجود ہیں. تم میرے مصطفیٰ کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ خدا کا خوف کرو. یہ یہودیوں والی روش چھوڑو اور مصطفیٰ کا جہاں نام آئے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرو نا. یہاں پر ایک بڑی الجھن ہے، میں جلدی میں حل کر دوں. مسجد کے اوپر یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ لکھ دیا جائے نا تو بس وقت ہوئی 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 وہ شرک ہو گیا. اللہ کے نام کے ساتھ میں نے کہا تھوڑا سا حوصلہ کرو. جنت کے دروازے پر 2 دروازے ہیں، ویسے 8 ہیں، ہر کے 2 پلے ہیں. ایک پلے پر خدا کا نام ہے، دوسرے پر محمد مصطفیٰ کا نام ہے. توجہ میری طرف. اگر وہ مسجد اچھی نہیں لگتی جس کے اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے میں نہیں جاؤں گا جہاں یہ نام ہے. میں نے کہا پھر جنت کے علاوہ کوئی مقام تلاش کرو، جنت کے اوپر بھی یہی نام ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. 3 بندے ڈھلے پڑ گئے یار. یہی بات ہے. عرش کے کیوں حضرت جی خدا کا خوف کرو یار. حضور کی محبت دل میں لے کے آؤ. حضرات علماء بیٹھے ہیں، ادھر دیکھیے گا میرے اوپر. توجہ فرما جنت کے ہر پتے پر ایک طرف خدا کا نام ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا نام ہے. جنت کی ہر حور کی آنکھ میں ایک طرف خدا کا نام ہے، دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیسے جاؤ گے اس جنت میں جہاں جگہ جگہ پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا سنیوں کی مسجد میں آنے کا عادی بن ہے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے. جھنڈے اور جھنڈیاں دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو. یہ حضور کی آمد کا جشن ہے، اس کو منایا کر. یہ سب اولیاء نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہاں پر ایک ہی بات، چونکہ یہ اولیاء کا مہینہ ہے، میں اگر بات نہ کروں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. یہ نا جلدی میں بات ہے، 2 منٹ سے پہلے نہ ختم ہو جائے تو بات ہے. کہتے ہیں اللہ کے ولی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے. میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتاؤ، شیطان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ شیطان زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کہا زندہ ہے. تو میں نے کہا ہے کون؟ کہا عدو اللہ عدوکم، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ فرما اولیاء اللہ، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اب سمجھیے گا، میں نے کہا جب رب کا دشمن نہیں مرا تو ولی تو رب کا دوست ہوتا ہے، دشمن نہیں مرا تو دوست کیسے مر گیا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو. مسئلے سمجھنے کی کوشش کرو، امت کو جوڑنے کی طرف آؤ، امت کو توڑنے کی طرف تو نہ آؤ. بتائیے اس بر صغیر کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ کہا بزرگوں نے. تو میں نے کہا اگر بزرگوں نے پھیلایا تو آپ ان کے مزارات پہ جانا شرک کیوں ہو گیا؟ آج میں دیکھ رہا تھا ایک مولوی صاحب نا گرو نانک کے دربار پہ پہنچے ہوئے تھے سکھوں کے پاس. میں کیا بلے بلے، بارڈر بند ہے کہیں مودی کے پاس نہ چلا جائے. او یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. بیٹھے یقین فرمائے کیا یار یہ باتیں ہیں؟ اللہ کے بندے غوث اعظم کے دربار پر جانے کو شرک کہتے ہو اور سکھوں کے درباروں پہ جاتے ہو. اور خدا کے بندے یا ولیوں کے مزاروں پہ جایا کرو یا نبیوں کے مزاروں پہ جایا کرو. تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی. میں بالکل اس بات کو کلوز کر رہا ہوں چونکہ آپ نے یقینی سی بات ہے ابھی پورا ربیع الاول آنے والا ہے، آپ نے بڑے جوش کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں، لیکن وہی جوش سلامت رکھنے کے لیے میں بات جلدی ختم کر رہا ہوں اور آپ کے ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں.
میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، زیادہ نہیں تو ایک جھنڈی اپنے گھر کے اوپر ضرور لگانی ہے، زیادہ نہیں تو ایک لائٹ کی لڑی ضرور لگانی ہے، اپنی دکان کے اوپر، اپنے مکان کے اوپر، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی کے اوپر۔ جب کو پوچھنا یہ کیا ہے، اس کو بتا کہ یہ جھنڈا دیکھ کر تجھے کون یاد آتا ہے، وہ کہے گا مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ فرما تو جھنڈے لگاتا ہے ان کے جو دنیا دار ہیں، میں جھنڈے لگاتا ہوں جو حسنین کے نانا ہے۔ کس کا جھنڈا لگاؤ؟ حضور کا جھنڈا لگاؤ گے، حضور کا جشن مناؤ گے، اور حضور کے میلاد کے مہینے میں کام کیا کرنے؟ ادھر دیکھ لو میری طرف، نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، نماز کوئی نہ چھوٹے، اور کوشش کیجیے قرآن مجید کی تلاوت جاری رہے، غریبوں کی مدد جاری رہے، نیک محفل پورے شہر میں جہاں بھی ہو وہاں جانا ہے، اور اپنا سنی مولوی سن کے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، باتیں میں آپ سے بہت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ میں وہ ساحل دیکھ لیا ہے، کشتی بھی میں نے کنارے لگا لی ہے، اب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ میں آپ کی جان چھوڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے مدنی چینل دیکھیں گے؟ جو نہیں بولے آپ کیا دیکھیں گے؟ مدنی چینل دیکھیں گے؟ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں پکے ٹھپکے سنی۔ اس کے علاوہ جتنے میری شہر کے یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، جتنے اولیاء کے ماننے والے ہیں، یہ پکے ٹھپکے، اتنے تمہارے علاقے میں درختوں پر سیب نہیں لگنے چاہیے جتنی اس دفعہ لیٹنگ ہو جانی چاہیے سرکاری عمارتوں پر۔ یہ ہمارے پولیس والے بھائی سن رہے ہیں، آپ بھی کوشش کرنا حضور کے میلاد کرنا، یہاں جھنڈا لگانا، اپنی گاڑی پر لگانا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کمیٹی والوں کو کہتا ہوں، یہ غوثیہ کمیٹی والوں کو، کہ تم چل کے نا تھانے کے اوپر بھی جھنڈا لگا کے آنا، پتہ چلے یہ سارے پولیس والے ممتاز قادری کے دیوانے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حضور کے بھی دیوانے ہیں۔ ہر ایک منٹ ہر جگہ پر یہ مصطفیٰ کا جھنڈا لگ جائے، کیوں پتہ چل جائے کہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔